علم حاصل کرو. کبھی ساحل جبرالٹر کی صورت میں فاتح بن کر تاریخ بن زیاد تم بنتے نظر آؤ گی. تم علم حاصل کرو. تاریخ بزرگوں کی نہیں دیکھتے. حضرت بایزید بستامی کی تاریخ دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. پیر پیرا کی تاریخ دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. غریب نواز کی زندگی دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. محبوب الہی کی محبوبیت کا جلوہ دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. محبوب اشرف کی اشرفیت کا رنگ دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. حضور حافظ ملت کے دینی خدمات کے الجامعۃ الاشرفیہ کو دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. حضور مجاہد ملت کی ریل اور جیل کی زندگی کے پیچھے دینی خدمات کرنے کے جذبے کو دیکھو. اے کوئی ایسا کہنے والا. آخر اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تلواروں کی بنیاد پر اسلام ہم تک نہیں پہنچا. بم اور بارود کی بنیاد پر ہم تک اسلام نہیں پہنچا. گولی اور نوک کی بنیاد پر اسلام ہم تک نہیں پہنچا. بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کی سرزمین پر ظلم و ستم کو سہ سہ کر پوری دنیا انسانیت کو پیغام دیا تھا. انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. اگر مکے سے اسلام نکلا ہے تو نکلتا چلا گیا ہے. تب مکے سے اسلام پھیلا ہے تو پھیلتا چلا گیا ہے. تب مکے سے اسلام بڑھا ہے تو بڑھتا چلا گیا ہے. راہ اسلام کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے اڑتے ہوئے گردے غبار کا رنگ جب مؤلف دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں اسلام کے بیٹوں نے جن گھوڑوں کے پشتوں پر سواری کر لی ہے یا تو اللہ نے ان گھوڑوں کے لیے زمین پہ سمٹنا سکھا دیا تھا یا گھوڑوں کے ٹاپ اتنے بڑھ گئے تھے کہ زمین خود سمٹنے لگی تھی. تبھی تو ترنت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں باہوں میں ہاتھ ڈالے گئے ماہوں میں چوم لے. گزرا ہے ان ہاتھوں سے مسلمان کبھی کبھی. کشت تو کشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں تم آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنی اولاد کو پڑھاؤ. تم دو ٹائم کھانا کھاؤ لیکن اپنی اولاد کو پڑھاؤ. میں کہتا ہوں آپ کو اپنی اولاد کو 20 سال پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. 25 سال پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. 30 سال پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. لیکن آج کے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں صرف اپنی اولاد کو 5 سال کے لیے قربان کر دو. صرف اپنی اولاد کو 5 سال کے لیے مدرسہ میں بھیج دو. صرف اپنی اولاد کو 5 سال کے لیے آپ اسکول میں بھیج دو. صرف 5 سال کے لیے اپنی اولاد کو کالج اور یونیورسٹی میں بھیج دو. پھر دیکھو آپ کی اولاد پڑھ کر آئے گی تو آپ کو بڑھاپے میں پھر باس کی لاٹھی لے کر چندہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اولاد آپ کی بیساکھی بنتی ہوئی نظر آئے گی. اگر آپ نے اپنے اندر اس کو جذبے کو پیدا کر لیا تو دنیا یہی کہے گی مسلمان مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو روٹی بھی کھاتا ہے, جو روٹی کے ساتھ گوشت کی روٹی بھی کھاتا ہے اور پھر آرام سے بستر پر جا کر سو جاتا ہے. بلکہ مسلمان قوم وہ مسلمان قوم ہے جو آتی روٹی تو کھاتی ہے, اپنی اولاد کو پڑھاتی ہے. اے مسلمانوں کو اپنی پیٹ پہ سجانے والوں ذرا سوچو کہ امام حسین نے کیا پیغام دیا تھا. عاشورے کی رات میں امام حسین اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے تھے. یہی تو پیغام دیا تھا امام حسین نے کہ بیٹا کٹے تو کٹے, بیٹے کو عالم دین بنانا, بیٹا لوٹے تو لوٹے, بچوں کو عالم دین بنانا, بھائی شہید ہو تو ہو لیکن بیٹے کو ضرور پڑھانا. ایسی حسینی جلسہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو خوش کر لیا. آپ نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے, اتنے باوقار علماء کو بلایا ہے, آپ کے مجمع سے 10 نعرہ لگ جائے گا. آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے. ہو سکتا ہے کوئی خطیب کہتے کہ آج جلسہ کامیاب ہے, لیکن میں کنٹے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہے کہ اگر کوئی بے نمازی آیا تھا نمازی بن کر جائے, اگر کوئی سود کا کاروبار کرنے والا آیا تھا اس سے توبہ کر کے جائے, اگر کوئی نماز کو چھوڑنے والا آیا تھا تو نماز کا پابند بن کر کے جائے, اگر کوئی چور آیا تھا تو چوری سے توبہ کر کے جائے, اگر کوئی زناکار آیا تھا تو زنا سے توبہ کر کے جائے. اگر آپ کے اس مجمع سے ایک بھی بے نمازی اللہ کے گھر میں سجدے میں سر کو جھکا دیا تو یقین مانو حسین بھی خوش ہو جائیں گے اور حسین کے نانا مصطفیٰ جان رحمت. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین.
یا حسین یا حسین